آدھی یس سر. اسلام میری کا طرف چوتھا دیکھو، عقیدہ ایمان برسالت ہے. بسم اللہ اس کے پڑھ لیا معنی کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، ہاں اس بسم کے اللہ معنی پڑھ لیا کرو۔ اسلام کا چوتھا عقیدہ ایمان برسالت ہے. اس کے معنی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کے ہیں. اللہ ہم پر بے انتہائی مہربان ہے. ضرورت کی کون سی چیز ہے جو اس نے ہمیں نہیں دی؟ پینے کو ٹھنڈا میٹھا پانی، کھانے کو مزیدار، پہننے کو اچھے کپڑے، رہنے سہنے کو اچھا آرام دہ مکان، غرض دنیا جہاں کی چیزیں. آدیا یس سر. ہاں تھوڑا بیٹھ پر میں کنن مل بچ بوزان آست کہین۔ غرض دنیا جہاں کی آواز نہ پڑھو۔ چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی بتائی اور سیدھی راہ دکھائی. اللہ کا پیغام پہنچانے اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت کہتے ہیں. اس کام کے کرنے والے کو رسول کہتے ہیں. رسالت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ جب سے دنیا بسی ہے تبھی سے اللہ اپنے رسولوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا رہا. رسول ہر زمانے میں آتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. سب نے آ کر اللہ کے پسندیدہ کام بتائے، اسلام کی تعلیم دی اور جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کی راہ بتائی. رسول سب سچے تھے، ایماندار تھے. ہر ایک نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہ جانو اور صرف اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. ہر ایک نے یہی کہا کہ میری پیروی کرو، میری پیروی ہی میں دنیا اور آخرت کا بھلا ہے. یہ پیغام لے کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نہ جانے کتنے پیغمبر کہاں کہاں آئے. ان کی صحیح گنتی اور ان کے نام اللہ ہی کو معلوم ہے. ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ ان سب کی تعلیم ایک ہی تھی. ان سب نے آ کر اللہ کی بندگی سکھائی، خود بھی اللہ کی مرضی پر چلے اور دوسروں کو بھی اللہ کی مرضی پر چلایا. رسولوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا، اللہ نے انہیں جو حکم دیا اسے ٹھیک ٹھیک بندوں تک پہنچایا، کوئی بات نہ چھپائی اور ذرا بھی کمی زیادتی نہ کی. رسول انسانوں کے سچے خیر خواہ تھے، بڑے ہی نیک اور سچے تھے، ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے اور کبھی کسی کا برا نہ چاہتے تھے. ان کی اچھی زندگی کو دیکھ کر ماننے والا ضرور مان لیتا. جو لوگ اللہ کا حکم مان کر اس پر چلنے لگتے، ایسے لوگوں کو رسول خوشخبری دیتے کہ ان سے اللہ خوش ہوگا، انہیں آخرت میں جنت کے سدا بہار باغ میں داخل کیا جائے گا. جو لوگ رسولوں کا انکار کر کے کفر پر اڑے رہتے، انہیں جہنم کے سخت عذاب سے ڈراتے، نہایت شفقت اور محبت سے سمجھاتے، اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی مہربانیاں یاد دلاتے، اس کی نعمتیں گنا کر شکر پر ابھارتے، انتہائی نرمی سے پیش آتے اور یہ چاہتے کہ کسی طرح اللہ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتار دیں. رسول خود بھی دین پر چل کر دکھاتے تھے، نیک کام کرتے تھے، بری باتوں سے بچتے تھے، برے کاموں سے دور رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ہر ایک کا حق ادا کرتے تھے. گر سارے بھلے کام وہ خود کر کے دکھاتے تھے تاکہ لوگ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور ٹھیک اسی طرح عمل کرے جس طرح رسولوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا. مسلمان تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ہم فلاں کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے. جو شخص کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں. جن رسولوں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ان پر تو ہم نام لے کر ایمان
لاتے ہیں، لیکن جن کا ذکر نہیں آیا ہے ان کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں۔ اللہ نے رسولوں کو کچھ نشانیاں بس بیٹا جگر بس۔ دیکھیے 8 کلاس گرلز ساری سن رہی ہیں؟ یس سر۔ ہلو جی سر۔ ہاں گرلز سنیے، خاص کر گرلز سنیے۔ دیکھا بیٹا، اگر آپ کو مثال کے طور پر 8 کلاس ہے، بہتر تو افضل یہ ہے کہ جب آپ کو بولا جائے کیمرہ آن کرو تو کیمرہ آن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ہی ہیں کہ اور کوئی ہے۔ زوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ نظر آ جائے کہ ہمارا بچہ ہے کہ کوئی اور ہے۔ 8 کلاس کی لڑکیاں ہوں، 9th کی ہوں، 10th کی ہوں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ استاد کی نظر بچے پر وہی نظر ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے جو اپنے بچے اور اولاد پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جگر ہدیہ؟ تو استاد کی نظر اپنے بچے پر ہی ہوتی ہے۔ تو کم از کم اگر آپ 8 کلاس کی لڑکیاں اگر آپ کیمرہ آن نہیں کر سکتی تو جس کا نام لوں گا میں وہ کم از کم رسپونڈ دے گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، کبھی کبھار اگر آپ کو مطلب آپ اس پوزیشن میں نہیں ہو، مثال کا گھر میں ہوتا ہے، آپ کو دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، دھویا ہوتا ہے، یا آپ کی ماتامال میں ہو، دوپٹہ نہیں ہوتا سر پر، تو اس صورت میں آپ جو ہے کیمرہ آن نہیں کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کیمرہ آن نہیں کر سکتے، جب اس پوزیشن میں نہیں ہو، تو کم از کم رسپانڈ دینا چاہیے۔ میں بلاؤں گا ہادیہ، سیرت، تو بولنا چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں آپ یہاں ہی ہو، ماتامال نہیں ہو، تم تو چھنا پکنک گومت کی تو چھ گھرے زومس مس کلاس دیوان، ٹھیک ہو؟ سمجھی بات کو؟ جی بات سر۔ آئی سمجھ؟ ہاں تو کم از کم رسپانڈ دیا کرو۔ اگر کیمرہ آن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی بیٹا تو کم از کم رسپانڈ دیا کرو۔ رہے اب وہ جنگجو یعنی لڑکے، ان کو تو کسی بھی حالت میں کیمرہ آن کرنا ہے، پرسوں سے ان کی نہیں چلے گی۔ اس میں حیدر علی آیا ہے؟ یس سر۔ آپ کی مجھے یاد آ رہی تھی، آپ کو کم از کم کیمرہ آن کر کے اپنا چہرہ دکھانا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ مجھ سے اتنے دور جا رہے ہیں۔ آپ لڑکے تو لڑکیاں ہوں، لڑکے آپ اپنے بچے ہوں۔ چلیے آپ اس نے پڑھا ہے، میں تھوڑی میں نہیں بتاؤں کیونکہ ٹائم کم ہے، ورنہ آپ کے ساتھ بات کرنی تھی اور بھی، پھر کبھی کریں گے۔ چلیے اللہ آپ کو بھی ہدایت کرے، ہمیں بھی ہدایت کرے۔ چلے جگر، ایمان بالرسالت۔ دیکھیے اسلام کا جو چوتھا عقیدہ ہے نا وہ ہے ایمان بالرسالت۔ واٹ از ایمان بالرسالت؟ ایمان بالرسالت کیا ہوا؟ ایمان بالرسالت کے معنی ہیں اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، رسول آئے، ہمیں ان میں سے ہر ایک کو حق اور حق پر قائم رہنے والا سمجھنا چاہیے کہ وہ حق لے کر آئے، حق پر تھے، انہوں نے حق کہا اور حق پر ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو اللہ تعالی ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے، جس کو رحیم کہیں گے، کہ ضرورت کی کون سی چیز ایسی ہے جو اس نے ہمیں نہیں دی۔ پانی ہے، ہوا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اچھا پہننے کو، اچھے اچھے کپڑے، رہنے کو اچھا آرام، مکان، گھر، دنیا جہاں کی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی بتائی اور سیدھی راہ دکھائی۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ایمان دیا۔ اللہ کا پیغام پہنچانے اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت کہتے ہیں۔ آئے سمجھ بات؟ سیدھی راہ دکھائی کنہوں نے؟ انبیاء نے۔
لیکن اللہ نے دکھائی اور اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے ہمارے تک انفارمیشن پہنچائی۔ اللہ کا پیغام پہنچانے اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت کہتے ہیں، یعنی اللہ کا جو حکم تھا وہ دکھانے، وہ بتانے اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت کہتے ہیں۔ اس کام کے کرنے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ کہ جب سے دنیا بسی ہے تب سے اللہ اپنے رسول کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا رہا۔ رسول ہر زمانے میں آتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک رسول آتے رہے اور اپنا اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ سب نے آ کر اللہ کے پسندیدہ کام کیے، بتائے، اسلام کی تعلیم دی اور جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کی راہ بتائی۔ رسول سب سچے تھے، یہ ماننا چاہیے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ امانت دار تھے، یعنی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے تھے۔ ہر ایک نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہ جانو، یعنی اولاد دینے والی ذات، شفا کرنے والی ذات، عزت دینے والی ذات، ذلت دینے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اسی کی بندگی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، نہ کوئی اس کے لائق ہے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ میری پیروی کرو، میری پیروی ہی میں دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ پیروی کرنا کس کو بولتے ہیں؟ کسی کی بات کو مان لینا، کسی کے حکم کو مان لینا، کسی کے نصیحت کو مان لینا، اس کو پیروی کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، جو نصیحت میں کروں گا اگر آپ اس نصیحت پر عمل کرو گے گویا آپ میری پیروی کر رہے ہو۔ میں آپ کو کوئی آرڈر دوں گا، بولوں گا کہ یہ کام کر کے لانا ہے، تو آپ میری پیروی کر رہے ہو۔ میں بولوں گا یہ راستہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا راستہ جو ہے اس کو اختیار کرو، برے کو اختیار مت کرو، تو اگر آپ مانو گے، عمل کرو گے تو گویا کہ آپ میری پیروی کر رہے ہو۔ سمجھ آتی ہے بات جگر؟ اسلام Yes, کی sir. تعلیم دی اور جنت میں داخل ہونے، جہنم سے بچنے کی راہ بتائی۔ رسول سب سچے تھے، امانت دار تھے، ہر ایک نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے کام میں کسی کو شریک نہ جانو اور صرف اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کی لائق نہیں۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ میری پیروی کرو، میری پیروی ہی میں دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ یہ پیغام لے کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور نہ جانے کتنے پیغمبر کہاں کہاں آئے، ان کی صحیح گنتی اور ان کے نام اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ ان سب کی تعلیم ایک ہی تھی، ان سب نے آ کر اللہ کی بندگی سکھائی، خود بھی اللہ کی مرضی پر چلے اور دوسروں کو بھی اللہ کی مرضی پر چلایا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد رسولوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا، اللہ نے انہیں جو حکم دیا تھا اسے ٹھیک ٹھیک اپنے بندوں، یعنی اللہ کے بندوں تک پہنچایا، کوئی بات نہ چھپائی اور نہ ذرا بھی کمی یا زیادتی کی۔ رسول انسانوں کے سچے خیر خواہ تھے، یعنی ہر ایک کے ساتھ بھلائی چاہتے تھے، بڑے ہی نیک اور سچے تھے، کہتے ہیں ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، یعنی ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے اور کبھی کسی کا برا نہ چاہتے، یعنی کسی کے بارے میں برا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کی اچھی زندگی کو دیکھ کر ماننے والا ضرور مان لیتا۔ جو لوگ اللہ کا حکم مان کر اس پر چلنے لگتے، ایسے لوگوں کو رسول خوشخبری دیتے ہیں کہ ان سے اللہ خوش ہوگا، انہیں آخرت میں جنت کے سدا بہار باغ میں داخل کیا جائے گا۔ جو لوگ رسولوں کا انکار کر کے کفر پر اڑے رہتے ہیں انہیں جہنم کی سخت عذاب سے ڈراتے، نہایت شفقت محبت سے سمجھاتے، اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی مہربانیاں یاد دلاتے، اس کی نعمتیں گناہ کر شکر پر ابھارتے۔
انتہائی نرمی سے پیش آتے اور یہ چاہتے کہ کسی طرح اللہ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتار دیں. یعنی ان کی کوشش ہوتی تھی، ان کی محنت ہوتی تھی، ان کو یہ فکر ہوتی تھی. اگر وہ فکر ہمیں بھی ہوگی نا تو ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی بے روز نہیں رہے گا. ان کو فکر ہوتی تھی کہ یہ آدمی، میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی نماز پڑھنے والا بننا چاہیے، میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ بھی روزہ رکھنے والا بننا چاہیے، میں سچ بولتا ہوں یہ بھی سچ بولنے والا بننا چاہیے، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا یہ بھی امانت دار ہونا چاہیے، میں وعدہ کے خلاف نہیں کرتا یہ بھی وعدہ کے خلاف نہیں کرنے والا ہونا چاہیے. تو یہ ہر ایک گھر میں، اگر گھر کا جو خاندار ہے، جو پیرنٹ ہیں، اگر ان کو وہ خود بھی عمل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، تو گھر کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر انقلاب آ جائے گا. انقلاب کہتے ہیں کیا؟ انقلاب کے معنی آتے ہیں کہ کوئی چیز بدل دینا، حالت بدل دینا، حیت بدل دینا. تو یہ ہمارے پیرنٹس کو بھی اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. ہم کہاں پہنچا میں؟ محبت سے سمجھاتے اور محبت سے سمجھاتے، اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی مہربانیاں یاد دلاتے، اس کی نعمتیں گنا کر ان اس کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں وہ تو کوئی گن نہیں سکتا ہے، لیکن یہاں بتایا اس کی نعمتیں گنا کر شکر پر ابھارتے، انتہائی نرمی سے پیش آتے اور یہ چاہتے کہ کس طرح اللہ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتار دیں. اور یہ خود بھی دین پر چل کر دکھاتے تھے اور نیک کام کرتے تھے، بری باتوں سے بچتے تھے، برے کاموں سے دور رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. حالانکہ انبیاء جو تھے، نبی جو تھے، رسول تھے، وہ گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود بھی وہ روتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی دعائیں کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ہر ایک کا حق ادا کرتے تھے. حیدر علی، حیدر علی، ہلو حیدر علی، عادیہ، یس سر. یہ حیدر علی ہے یہاں؟ نکل گیا؟ یس سر، یس سر، وہ نکل گیا، کہاں ہے یہاں؟ وہ ہے. یس سر، بولتا کیوں نہیں؟ وہ ہے. اس کا کانچا مال اس نے بوزانے کی. جو میں نے سمجھایا وہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یس سر. یس سر. تو کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ہر ایک کا حق ادا کرتے تھے، غرض سارے بھلے کام یعنی اچھے کام وہ خود کر کے دکھاتے تھے تاکہ لوگ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. تو گھر کا اگر کام ہو، اگر پیرنٹ مطلب مدر جو گھر کا کام کرتی ہے تو بچوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر گھر میں بیٹی ہے تو وہی ہیلپ کرے گی ماں کی، بیٹا نہیں کرے گا، بیٹا گناہ سمجھتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کا کام کرتے تھے، برتن دھوتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے. تو مدر کے ساتھ ہیلپ کرنا یہ لڑکی کے لیے بھی ہے اور لڑکے کے لیے بھی بہتر عمل ہے. اسی طرح عمل کریں جس طرح رسول نے عمل کر کے دکھایا ہے. اس لیے تو اللہ تعالی نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا. مسلمان تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ہم پڑھتے ہیں نا وہ سورہ بقرہ میں، لا نفرق بین احد من رسلہم. اس کا وہی مطلب ہے کہ ہم کسی بھی رسول کو اللہ تعالیٰ بچائے جو ہے گھٹا کر پیش نہیں کرتے
بلکہ ہر رسولوں کو ہم برابر سمجھتے ہیں۔ ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ تو ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں، فرق پیدا نہیں کرتے کہ ہم فلاں کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں۔ جو شخص کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں۔ جن رسولوں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے ان پر تو ہم نام لے کر ایمان لاتے ہیں، لیکن جن کا ذکر نہیں آیا ان کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ سمجھ میں آئی بیٹا بات؟ Yes, sir. یہ ہو جائے گا چیپٹر آج؟ بتاؤ No, نا، sir. بتا دیا ہو جائے گا؟ چلو ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ اٹینڈنس میں اسکرین شاٹ اٹھا لوں گا، میں خود ہی اٹینڈنس بند میں کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کچھ نشانیاں بھی دی۔ رسول اپنی سچائی کے لیے نشانیاں لوگوں کو دکھاتے تھے۔ ان نشانیوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اللہ کے حکم سے آزدہ بن جاتی تھی اور پھر جب اٹھاتے تو وہی لاٹھی کی لاٹھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ میں کبھی پوچھوں گا کون نبی، کس نبی کو کیا معجزہ تھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا؟ اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اندھوں اور کوڑیوں کو بلا چنگا کر دیتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دیے۔ ایک ہی رات میں زمین آسمان کی سیر کروائی، جنت دوزخ دکھائی، اپنے پاس بلایا۔ اس واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آپ کی انگلیوں سے چشمہ بہہ نکلا۔ غرض آپ کو بہت سے معجزے دیے گئے، مگر آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے جو قیامت تک موجود رہے گا، جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثل کوئی آج تک نہ لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سب اپنے اپنے وقتوں کے لیے تھے، لیکن آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ آپ کی نبوت کا انکار کریں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ آپ کی نبوت کا انکار کر مسلمان ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوگا۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو تاکید کی تھی کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کے بتائے طریقے پر چلنا، مگر کچھ لوگوں نے تو ان کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے نہ مانی، اپنی ضد پر اڑے رہے اور ہر درمی کر کے اپنی دین دنیا کو بگاڑ لیا۔ دیکھیں رسولوں کے متعلق ضروری عقیدے رکھ، سنو یہ غور سے سننا آپ۔ نمبر 1، تمام رسول اللہ کے بندے اور انسان تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رسول تمام سچے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ نمبر 3، تمام رسول امین تھے، اللہ کا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے ٹھیک ٹھیک پہنچا دیتے تھے، کوئی بات چھپا نہیں رکھتے تھے۔ 4، تمام رسول سب کے سچے خیر خواہ ہوتے تھے، یعنی بھلا چاہتے تھے ہر ایک کے لیے، اپنے بڑائی، لالچ یا دنیاوی غرض کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ رسولوں کے بعد حضرت جبرائیل وحی لاتے تھے۔ تمام رسول معصوم تھے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے بندوں کو سیدھی راہ دکھانے پر مقرر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب کی بہت سی ایسی باتیں بتا دی تھی جو عام لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ انہیں عذاب، ثواب، جنت اور جہنم پر ایسا یقین تھا جیسے آنکھوں دیکھی چیز پر ہوتا ہے۔ رسول خود بھی اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کے حکموں پر چلتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اب آپ کی نبوت رسالت ساری دنیا کے لیے ہے۔ تمام انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کرے۔ آپ جگر یہ تو لیسن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کوشچن آنسر ہے
تو میں اس کا PDF بھیجوں گا آپ کو، تو وہ آپ پھر کاپی پر اتاریں گے، اور اس میں جو بک ورک ہوگا وہ آپ خود ہی کریں گے. اوکے جگر؟ عادیہ یس سر. میں کہتا ہوں لیسن ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اب اس میں کوشچن آنسر جو ہے وہ میں آپ Yes, کو sir, yes, بھیجوں گا، sir. لیکن بک ورک جو ہوگا وہ آپ خود ہی کر لیں گے گھر میں. ٹھیک ہے؟ Yes, sir. جی سر. اچھا مجھے بتاؤ، یہ PDF میں نے کس کا نہیں بھیجا ہوا آپ کو، وہ بھیج دوں گا میں آپ کو. بتاؤ کس کس کا نہیں بھیجا ہے؟ ایمان بالکتب پچھلے والا چیپٹر کا. ایمان بالکتب کا بھیجا ہے نا؟ نہیں، ایمان بالملائکہ کا بھیجا ہے. یس سر. ایمان بالکتب کا بھیجنا ہے، اور ایمان بالرسالت کا. یس سر. زور سے بولو نا، اب یقین سے کہہ رہی ہو. یس سر. ایک تو ایمان بالکتب اور ایک ایمان بالرسالت جو آج کمپلیٹ کیا ہے نا. یس سر. اب آپ کو ایک لیسن رہ گیا، ایمان بالآخرت، شاید سلیبس میں. تو دونوں میں سے ایک کا میں آج انشاءاللہ بھیجوں گا آپ کو، اس کا کیا PDF. ٹھیک ہے؟ جو دوسرا ہوگا وہ بھیجوں گا منڈے کو. ٹھیک ہے؟ چلیے آج اتنا، انشاءاللہ فرائیڈے کو دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.